شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہمارا جو موضوع یا عنوان ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق، اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک، والدین ان کی زندگی میں کیا کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے والدین کی وفات کے بعد ان پر کیا کیا حقوق ہم پر آتے ہیں۔ آج ہم کس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ والدین کے ان کی زندگی میں کیا کیا حقوق نافذ ہو سکتے ہیں، والدین کی زندگی میں ہم ان کے حقوق کیا کیا ادا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آج کے درس میں گفتگو کریں گے۔ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے خصوصی طور پر جن کی محبتوں، شفقتوں، مہربانیوں کا محتاج ہوتا ہے وہ یہی والدین ہیں۔ والدین کی مہربانی، والدین کی محبت کا ہر شخص، ہر بچہ محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً حقوق العباد میں والدین کا حق بیان کیا۔ مفسرین اس سلسلے میں ایک باریک سا نقطہ بتاتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جگہ جگہ قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی تخلیق کا اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کر دیا، پیدا ہونے کے بعد جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے انسان مجبور، عاجز، کمزور ہوتا ہے، تو اس کو سہارا دینے والے یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی اور ساتھ نہیں دیتے، کوئی اور سہارا نہیں دیتے، یہی والدین اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً والدین کا حق بھی بیان کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فوراً والدین کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا نا، انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے کیا کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں، اطاعت کی بات آئے تو اللہ کے بعد فوراً والدین، شکر کی بات آئے تو وہاں پر بھی فوراً اللہ تعالیٰ کے بعد فوراً والدین کی شکر گزاری کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب والدین کے حقوق کیا کیا ہیں، تو یہ دو حدیثیں آپ جان لیں، اس کے بعد خود بخود آپ کو والدین کا حق، اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ جو حقدار ہیں میرے حسن صحابت کے، یعنی میرے حسن سلوک کرنے کے، کون ہے سب سے زیادہ؟ اللہ کے نبی نے کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کرے تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ پھر سوال کرے، جواب میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر سوال کرنے پر اللہ کے نبی نے کہا ابوک، تمہارے والد ہیں۔ تو گویا 3 مرتبہ اللہ کے نبی ماں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بتاتے ہیں، اللہ کے نبی وہاں پر بتاتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس جہاد میں نکلنے کی خواہش سے آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں بھی آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ان سے پہلا سوال کیا کرتے معلوم؟ احی والداک،
کیا تمہارے والدین بحیات ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں ابھی بھی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فرجع، جاؤ جا کے تم ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، والدین اور ان کی خدمت جہاد جیسی عظیم نیکی جو کما کر لا سکتا ہے ایک مجاہد، وہیں پر کہ والدین کی خدمت کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں پر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، جہاد کا ثواب، والدین کی خدمت کا ثواب، دونوں کو اللہ کے نبی کیا بتائے؟ برابر برابر بتائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جہاد میں جاتا ہے، خوب محنت کرتا، اپنے جسم سے محنت کرتا، اپنے مالوں کو اس میں صرف کرتا۔ اسی طرح والدین کی خدمت بھی جب آپ کریں گے تو آپ کے جسم سے بھی آپ ان کی خدمت کرنا ہے، آپ کے مال کے ذریعے سے بھی آپ کو ان کی خدمت کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جہاد میں جو ثواب ہے وہی ثواب والدین کی خدمت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، چلے والدین کی زندگی میں صرف دو حقوق ہیں، دو حقوق ہیں۔ اگر دو حقوق کو اگر میں اور آپ ادا کریں گے انشاءاللہ والدین کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ پہلا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ احسان کسے کہتے؟ اب احسان کی بات جب آتی ہے تو پوری چیزیں اس میں آ گئی، پوری کی چیزیں اس میں آ گئی۔ احسان کسے کہتے؟ آپ والدین کے سامنے کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں کہا، پہلا حکم احسان کسے کہتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ عربی زبان میں اف کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، کہ یہ جو لفظ استعمال کرتے یہ ہے اف کہتے عربی زبان میں، تو یہ تک نہ کہو اللہ نے قرآن میں کہا۔ یہ احسان کا پہلا مطلب ہے۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ انہیں مت جھڑکو، آپ ان کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے جھڑکو مت۔ کیونکہ انسان جب بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بچے کے اندر جس طرح سے ضد یا چڑچڑاپن ہوتا ہے، اسی طرح والدین بھی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک اسی طرح کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں مت جھڑکو آپ۔ پھر اس کے بعد ایک بہترین بات اللہ نے کہی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے آپ اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر احسان کا تیسرا مطلب بتایا۔ پھر چوتھا احسان کا ایک مطلب بتایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جس طرح سے پرندے اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے؟ چوزوں کو اپنے پروں میں لیتا ہے، تو کس طرح سے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، اس طرح سے تم بھی اپنے والدین کے ساتھ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ تو چار باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی احسان کا۔ تو احسان کہتے کس کو ہیں؟ والدین سے اچھی گفتگو کرے، والدین کی تعریف کرے، والدین کی ان کی جائز جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہیں، جائز ضرورتیں، ان کی آپ پوری کرنے میں آپ کوشش کریں، اور والدین کی خدمت کرنے میں آپ جہاں تک ہو سکے آپ اپنی محنت کو لگا دیجئے۔ تو گویا والدین کی خدمت آپ کہیں تو پوری زندگی ان کے ساتھ آپ اس طرح گزاریں کہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک مشہور و معروف تابعی، جنہوں نے، ابھی نام نہیں بتاؤں گا، آپ ذہن میں نام لے کر آنے کی کوشش کریں، مشہور و معروف تابعی اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کرتے۔ کیوں ملاقات نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی کے طور پر یہ بات معلوم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بھی صحابہ سے کہا خیر التابعین اویس القرنی، تابعین میں سب سے بہترین تابعین کون ہے؟ اویس القرنی ہے۔ وہ تابعی کا نام کیا ہے؟ اویس القرنی ہے۔ اس نام کو آپ یاد رکھیں۔ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں،
کیا ہے احسان کسے کہتے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کسے کہتے، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اویس القرنی رحمہ اللہ مشہور تابعین، اللہ کے نبی کے زمانے کو پاتے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کی خواہش تھی یمن سے نکل کر مدینہ جاؤں، جا کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے آؤں، لیکن ان کی والدہ انہیں اجازت نہیں دیتی تھی۔ ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ ہر پل ان کی نگاہ کے سامنے رہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی دیدار سے بھی وہ محروم ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی دیدار سے محروم ہو گئے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ تو اللہ کے نبی کی دیدار سے محرومی، اور کئی محرومی کو کس وجہ سے چھوڑا انہوں نے؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کے سلسلے میں کہا وَلَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا برہ، ان کی ایک والدہ ہے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں وہ رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جب اویس آئے نا مدینے کو، یا جب اویس مکہ آئیں گے تو ان سے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہنا۔ تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ہر کوئی پوچھنے لگا، جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا حج کے لیے پوچھنے لگتے کہ کیا تم میں سے کوئی اویس ہے، تم میں سے کوئی اویس ہے؟ کہتے کہ کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئے، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کے وقت میں ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک قافلہ یمن سے آیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے قافلے میں کوئی اویس نام کا آدمی ہے کیا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک اویس نام کا آدمی ہے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ آدمی؟ سبحان اللہ، دیکھیں یہاں پر بھی ان کا تواضع، وہ عام آدمیوں کی طرح سے ہمارے جو اونٹ ہے نا، اس اونٹ کو چرانے کے لیے ابھی ادھر گئے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ خود ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ جب آپ آئیں گے نا، جب آپ آئے تو آپ سے میں دعا کرنے کے لیے کہوں، آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، کس وجہ سے وہ رک گئے تھے؟ والدہ کی خدمت کے لیے وہ وہیں پر رک گئے تھے، یمن میں رک گئے تھے۔ اس کے بعد جب آئے تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تکریم کی، ان کا احترام کیا۔ تو ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی میں اور آپ بوجھ محسوس نہ کریں۔ والدین کے حقوق میں سے، والدین کے احسان میں سے ایک حسن یہ بھی ہے کہ ہمارے والدین اگر بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کبھی بھی ان کی زندگی کو، ان کی موجودگی کو اپنے لیے بوجھ کبھی بھی نہ سمجھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایاس بن معاویہ ایک تابعی ہے، یہ بھی جب ان کی والدہ انتقال کر گئے رونے لگے۔ وہ جب ان سے پوچھا گیا ما یبکیک، کیوں رو رہے تم، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کان لی بابان مفتوحان من الجنہ، میرے لیے کہ جنت کے 2 دروازے تھے، فاغلق احداہما، 2 دروازے میں سے آج ایک دروازہ بند ہو گیا ہے جنت کا، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں والدین کی موجودگی کو کبھی بھی ہم کیا نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، ہمیشہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں دوستو آج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ والدین ہماری خدمت کرتے ہیں لیکن ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ تو والدین کا احسان یہ ہے بچوں پر کہ کتنی بھی بڑی عمر کو وہ پہنچ جائے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے کہ کبھی ان کو یہ محسوس نہ ہو پائے کہ میں اکیلا ہوں، کہ میں تنہا ہوں، کبھی ان کو یہ احساس تک نہ ہو پائے۔ اور آج ہمارے پاس ایک بہت المیہ یہ بھی ہے بہت بڑا کہ بہت سارے لوگ والدین کو کیا کرتے ہیں، بہت یا باہر بستی میں رہتے ہیں یا کہیں قریب بھی رہتے ہیں تو بس مالی تعاون کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں والدین کا حق ادا کر دیا۔ نہیں دوستو، والدین کا حق آپ ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر آپ ان کی خدمت کر کے دیکھیں، یقیناً یہی اصل میں والدین کی خدمت ہے۔ آپ ان کے ساتھ، آپ ان کو مالی تعاون ضرور کریں آپ، کیونکہ یہ آپ کے والدین ہی، آپ کا حق ہے یہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑا وقت ان کے ساتھ بتائیں، انشاءاللہ والدین کو کیا ایک عجیب خوشی ہوگی۔ اور اسی طرح دوستو دوسرا حق کیا ہے جانتے؟ اللہ نے خود قرآن میں بتایا والدین کا حق، ہمیشہ ان کے حق میں آپ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے خود ہمیں یہ دعا سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو یہ دعا یاد تو ضرور ہوگی، لیکن ہر وقت جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، ہمیشہ
والدین کے حق میں دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، جس طرح انہوں نے مجھے تربیت کی، مجھے جس طرح انہوں نے پالا پوسا، اسی طرح ان دونوں پر بھی تو رحم فرما۔ تو اس طرح سے ہم والدین کے حق میں دعا کریں۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دوسرا حق یہ کہ والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ یہ دو حق ہے، اگر ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ والدین کا ہم حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اور والدین کی خدمت جو بھی کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دنیا میں کیا بھلائی ہے؟ اگر آپ میں والدین کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میں اور آپ والدین کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کریں گے۔ میں اور آپ والدین کی خدمت کریں گے تو میری اولاد، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے گی، ہماری ویسی ہی خدمت کرے گی جیسے ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے الجزاء من جنس العمل، ہم جیسا کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح آخرت کی جب بات کریں، سبحان اللہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا قیامت میں بھی انشاءاللہ والدین کے ساتھ ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو والدین کی موجودگی میں، والدین کے ہوتے ہوئے ہم ان کے سلسلے میں کیا حق ادا کر سکتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ، پہلا حق یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسرا حق ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنے کی کوشش کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کی عمر میں برکت کے لیے اور ان کی صحت و عافیت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ والدین جن کے وفات پا چکے ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے والدین کے حق میں کیا حق ادا کر سکتے ہیں، اس کا بھی شریعت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں معلوم کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والے کو والدین کی کما حقہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔